بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم فقهنا في الدين. ربنا زدنا علما نافعا. آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے سورۃ المؤمنون کا۔ اس کی آیات ہیں 118، مکی سورہ ہے، اور اس کے آگے فردر ٹاپکس میں جا کے یہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا تھیم دیکھیے۔ اس کے تھیم کو اگر لیا جائے تو پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے صحیح عقیدہ توحید اور آخرت پر ایمان لانا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اور باعمل مؤمنون جو کہ باعمل مؤمن ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جنت کے وارث ہوں گے۔ زمانہ نزول کی اگر بات کی جائے تو سورۃ المؤمنون اور سورۃ الفرقان کے ساتھ غالباً 7 نبوی کے قحط کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور ذوالحجہ 6 نبوی کے بعد نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ مجنون ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا، اور آیا نمبر جو 70 ہے، جنون کا یہی الزام حضرت نوح علیہ السلام پر بھی عائد کیا گیا تھا، اور آیا نمبر 25 میں یہ تذکرہ ملے گا۔ اور آخری جو آیت ہے آیا نمبر 118، اس میں رحم کی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو ہلاک نہ کرے۔ تو سورۃ المؤمنون میں جس چیز کا بیان کیا گیا ہے وہ مومنوں کی ظاہری و باطنی صفات کا بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ۔ تو آیا نمبر 122 1 سے لے کر 22 تک جو کریکٹر بلڈنگ ہے، تعمیر سیرت، اس پہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی صفات کا بیان ہے۔ سچے ایمان والے جو واقعتاً فلاح پائیں گے ان کی صفات کا بیان ہے کہ وہ نماز میں خشوع اور وضو کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، بے مقصد سرگرمیوں سے اجتناب کرتے ہیں، خود احتسابی کرتے ہیں، اپنی حیا اور عفت کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے۔ دیکھیے آیا نمبر 1 کو اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 تا 4 کیا بات اس میں کہی گئی ہے؟ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی کس نے، کون ہو جائیں گے کامیاب؟ آگے بتایا گیا جو کہ ایمان لانے والے ہیں، اب جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغوات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ آگے فردر ساری کی ساری چیزیں جو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کے طریقے کھول کھول کے بتا دیے ہیں کہ یہ ہیں وہ راستے، اگر تم ان پر چلو تو کامیاب ہو سکتے ہو، تمہیں ایسا گھر ملے گا، ایسا ٹھکانہ ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا، اور جس کی خوشیاں پائیدار ہوں گی، لازوال ہوں گی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی بینچ مارکس ہیں، انسان کسی ایک تک پہنچتا ہے تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے، پھر ایک چیز کی حتیٰ کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ جو شخص جنت تک پہنچ جائے پھر وہ جنت میں جا کر وہاں سے ٹلنا نہیں چاہے گا، اس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں جس کی وہ تمنا کرے، کیونکہ اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ورائٹی رکھی ہے کہ اتنا ہوگا وہاں کہ ہر جمعہ کو مزید سے مزید عطا کیا جائے گا، اور انسان اگلے ہفتے تک ان چیزوں کو ہی دیکھ دیکھ کر اور استعمال کر کر کے خوش ہوگا، اتنے میں مزید مل جائیں گی، اور پھر مزید ملتا جائے گا، اور پھر مزید ملتا جائے گا۔ انسان کی خوشیاں وہاں ختم نہیں ہوں گی۔ جب دنیا میں ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہمیں تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی بڑی طلب ہوتی ہے اور ہمارا ٹیمپٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، اکساہٹیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ چیز ملے، وقتی طور پہ ہمیں وہ بہت اٹریکٹیو لگتی ہے، جب ہمیں مل جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، اس کے اندر پائے جانے والے کانٹے انسان کو چبھنے لگتے ہیں، اور انسان اس سے بددل ہو جاتا ہے اور پھر کسی اور چیز کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور انسان کی یوں ساری کی ساری زندگی صرف تلاش اور مارا ماری میں ہی گزر جاتی ہے۔ انسان کو کم ہی وقت ملتا ہے کہ وہ انجوائے کرے، اور جبکہ آخرت کی جو انجوائمنٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے،
وہ ٹیمپریری نہیں ہے، وہ پرماننٹ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے جن سے ہماری آخرت کی راہیں اسموتھ ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ایمان لا کر نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور وقت پر نماز ادا کرے گا اور اطمینان سے رکوع کرے گا اور نماز میں خشوع و وضو اختیار کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ اب خشوع جو ہوتا ہے یہ دل کی کیفیت ہے کہ دل کا عاجزی کے ساتھ اس دل کی جو کیفیت ہے، دل کی جو فیلنگ ہے کہ وہ نماز کے اندر پوری کی پوری طرح منہمک ہے۔ لیکن جہاں پر وضو کی بات ہے تو آپ کا باڈی پوسچر، اس کی اپیرنس ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فیلنگ آ رہی ہو کہ آپ نماز میں ہیں، ٹھیک ہے۔ خشیت اندر کی باطنی فیلنگ ہے جو اندر ہے دل کے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہیں، آپ نماز کے کھڑے ہیں۔ اور جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، ساری دنیا ایک طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ود سپریم پاورز آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے بڑی ہے اور میں سب سے کم تر چیز ہوں۔ جب ہم یہ اپنے اوپر اس چیز کا غلبہ لے کے آئیں گے نا نماز کے دوران، تو ہماری نماز کی کیفیت بھی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہے وضو کی، آپ کے جسم جو ہے وہ عاجزانہ طور پر شو ہونا چاہیے کہ آپ نماز کے اندر ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے وضو۔ تو خشوع اور وضو دونوں ہیں کمبینیشن ظاہری اور باطنی فیلنگز کے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھ کر بھی ہمیں اگر سزا ہی ملنی ہے تو پھر ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ مطلب وہ کون سی نماز ہے جو واقعی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، تو اس کی شرائط کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کیا جائے، وقت پر نماز ادا کی جائے اور اطمینان سے رکوع و سجود کیے جائیں۔ یہ چیزیں ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنی چاہیے کہ ہمارا وضو اچھا ہو، جتنا بہترین ہمارا وضو ہوگا، اور ہم جب اذان کے فوراً بعد کوشش کریں گے نماز ادا کرنے کی، بہترین ہوگی وہ انشاءاللہ نماز۔ اور اطمینان سے رکوع و سجود کرو، مطلب رکوع کو بھی پورا ٹائم دو، سجود کو بھی پورا ٹائم دو، جلدی میں نہ کرو۔ اس کے علاوہ یہ دھیان کہ رکھنا کہ ہمارا پورا کا پورا جو فوکس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، اور صرف ظاہر میں نہیں، ہم اندر سے بھی ساکن ہوں، بلکہ اندر سے بھی ہماری پورا کا پورا فوکس، پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو۔ لیکن کتنی یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ وارننگ دی گئی ہے کہ افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس امت میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ خشوع ہی اٹھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حدیث ملتی ہے، اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا نظر نہ آئے گا۔ انسان یہ تلاش کرے کہ میں کسی کو دیکھوں کہ اس کی نماز خشوع والی ہو، لیکن کہیں بھی اس کو ایسا پرسن نظر نہیں آئے گا جو کہ خشوع و وضو کے ساتھ نماز ادا کرتا پایا جائے گا، کیونکہ ہر کوئی اتنی افراتفری اور جلدی میں ہوتا ہے اور دنیا بھر کے مسائل نماز میں ہی یاد آتے ہیں، لہٰذا نماز میں تو دل کم ہی ہوتا ہے، نماز ختم کرنے اور بوجھ اتارنے کی فکر زیادہ لگی ہوتی ہے۔ جنت الفردوس پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں۔ پھر آگے آ جاتی ہے آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو کاموں سے یعنی فضول، لا یعنی، لا حاصل، بیکار، بے مقصد، بے معنی قسم کے کام، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنی اوقات کو، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ مفید چیزوں میں گزارتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 4 ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی ایسا کام کرتے ہیں جو نفس کا، جن سے تزکیہ ہوتا ہے، کردار، اخلاق، گفتگو، ہر چیز کے اندر ایک پاکیزگی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اپنی تمام چیزوں کے اندر پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر آیت 5 ہے والذین هم لفروجہم حافظون، خصوصاً ان کی پاکیزگی اور ان کی شہوانی خواہشات کے معاملے یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی شہوانی خواہشات، سیکشول ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو ایسے بے مہار نہیں چھوڑ دیتے کہ کسی بھی ڈائریکشن میں جاتی پھرے، اور جنسی تسکین کے لیے جو راستہ اللہ نے بتایا ہے بس اسی راستے پر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور راستے پر نہیں جاتے، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آیت 6 ہے سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین ہوں، ان پر مطلب کہ جو ان کی جن کے الاؤڈ ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے میں لانڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن اب یہ ہے کہ اس غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، اب صرف شادی کا طریقہ ہی باقی رہ گیا ہے، تو انسان جو بھی ہے اپنے جذبات کی تسکین وہ شادی کے تھرو ہی کرے گا۔ پھر آیت نمبر 7 کو دیکھیے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی حرام راستے جو اختیار کریں گے، پروسٹیٹیوشن کا راستہ اختیار کریں گے، یا
وقتی نکاح یا نکاح کے ایسے طریقے کہ جس میں صرف لطف اٹھانا مقصود ہو، انجوائے کرنا مقصود ہو، ذمہ داری لینی نہ ہو، اور کیا ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جب ایک انسان جسٹ اس کی ٹائم پیریڈ کے لیے وہ ایک نکاح کرتا ہے نا کہ میں جسٹ انجوائے کر لوں، چاہے وہ ہسبینڈ ہے یا وائف ہو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نکاح نے عزت دی ہے عورت کو اور اسے ایمان مکمل ہوتا ہے، تو اسے مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کیا رسپانسبلٹیز کو آپٹ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اتنی شادیوں کے تھرو کیا ہمیں ٹیچنگز دی ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو کیا ہے، ایسی سب حرام راستوں سے کیا کریں، پرہیز کریں۔ پھر آگے آ جاتے ہیں نمبر 8 جو بہت سالڈ ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانت چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے راز کی شکل میں ہو، کسی کی بات کی شکل میں ہو، یا کسی ذمہ داری یا ڈیوٹی کی شکل میں ہو، ان سب چیزوں کو بہت احتیاط سے رکھتے ہیں۔ اور یہاں امانت صرف ایک امانت کا ذکر نہیں کیا گیا، یہ جو صیغہ ہے یہاں پر جمع مؤنث سالم کا ہے، امانات کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ایک سے زیادہ، یعنی بہت ساری چیزوں میں جو امانت ہوتی ہے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کیا عہدوں کی، وعدوں کی بھی بات پرسوں گی، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ان کو بالکل فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ جو بھی وعدے، جو بھی عہد، جو بھی اللہ نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں یا بندوں کے ساتھ کیے ہیں، ان کو کیپ کریں، ان کا پاس رکھیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے سب سے پہلے سٹارٹنگ میں بات کیا خشوع کی، یہاں پر حفاظت کی بات ہوئی، مطلب اول و آخر دونوں طرف نماز ہے، دونوں طرف نماز اس لیے کہ سب سے زیادہ ہمیں زندگی میں جس کی فکر ہونی چاہیے، جس چیز کی، وہ نماز ہے۔ اور حفاظت میں کیا چیز ہے، اوقات نماز، آداب نماز، اس کے ارکان، اجزاء، وضو کی فکر، اور نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پوری احتیاط کرے تاکہ نماز میں کوئی خلل نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا انجام بھی اچھا کریں انشاءاللہ۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جو آخری لمحے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی، جب ایک وقت آئے گا جب جس کا لکھا ہے روح قبض کر لے گا اور قبر میں ڈال کے سب چلے جائیں گے، تو وہاں پر ہم ہوں گے یا پھر ہماری قبر ہوگی اور منکر نکیر ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہاں پر آگے کون سی چیز ہمیں پروٹیکٹ کرے گی، یہ نمازیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ تب ہماری ساتھی ہوں گی۔ پڑھا ہوا جو قرآن ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، وہ وہاں ہمارا ساتھی ہوگا، روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ تو یہ بہت خوبصورت اعمال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر عمریں چھوٹی رکھی ہیں نا ہماری امت کی، تو اس سے جو پہلی امتوں کی جو ہے، اس سے پہلی قوموں کی عمریں زیادہ تھیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اعمال بھی کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری امت میں اگر عمریں چھوٹی رکھی ہیں تو ایک ایک جو چیز ہے نا، کوئی بھی ایک عمل جو آپ کرتے ہیں اس کا ثواب اتنا زیادہ بتا دیا ہے۔ تسبیح فاطمہ ہی دیکھ لیں، اس کا کس قدر ثواب ہے، 10 دفعہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہنے کا کس قدر ثواب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت ہی لینینٹ معاملہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسے اعمال بتائے ہیں جو کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم بہت اعلیٰ مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ جیسے صبح کی اذکار میں ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھتے ہیں، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عمل بہت پسند ہے جو کہ چاہے مختصر ہو، چاہے چھوٹا ہو، لیکن اس پہ دوام ہو، مطلب ہم نے ہمیشگی اختیار کی ہوئی ہو۔ یہاں پر ان ساری باتوں کو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہی لوگ ہیں، وہ وارث ہیں کس چیز کے، جو میراث میں فردوس پائیں گے، الذین یرثون الفردوس، اور ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت مومن کی وراثت ہے، اصل وراثت جو ہے وہ جنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے 2 ٹھکانے نہ ہوں، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ جب وہ مر جائے گا اور دوزخ میں چلا جائے گا تو جنت والے اس کے ٹھکانے کے وارث ہو جائیں گے۔ اللہ کے اس قول اولئک هم الوارثون کے یہی معنی ہے، اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور فردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کی چھت رب کریم کا عرش ہے، یعنی اس میں رب کا جو قرب ہے بہت زیادہ ہے۔ پھر آگے جو ہے ہماری آیات انسان کی تخلیق کے حوالے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون کی بوٹی بنائی، بوٹی کو ہڈی کی صورت عطا کی، ہڈی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے، اور اس کے بعد تیار شدہ جسم میں روح ڈال کر
انسان کی تخلیق کو مکمل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین خالق ہے۔ بتایا کہ جو اللہ تمہیں پیدا کر چکا وہی تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا مرنے کے بعد، اور قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ پھر آیا نمبر 23 سے لے کر 32 تک دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی۔ قوم نے معاذ اللہ اعتراض کیا کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ بار بار یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور نمونہ بنانے کے لیے پیغمبر کو ہی چنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے مجنوں تک کہا اور گستاخیاں کی، اور کئی عرصے تک یہ گستاخیاں جاری رہیں، اور انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور طوفان کے ذریعے نافرمان قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اور سچے ایمان والے جو کشتی میں سوار تھے وہ بچائے گئے، باقی قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کو ہم پہلے بھی تفصیل سے دیکھ کے آئے ہیں، اسی لیے میں نے بہت ہی جامع طور پہ اس کو بیان کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیا نمبر 33 سے لے کر 50 تک، کہ تاریخ رپیٹ کی جاتی ہے، ہسٹری ہمیشہ رپیٹ کی جاتی ہے، تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ ایک سرکش قوم کا تذکرہ ہے، نام نہیں لیا گیا۔ بعض صاحب علم کی رائے یہ ہے کہ قوم ثمود کا تذکرہ ہے، البتہ رسول کا نام لیے بغیر قوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول نے قوم کو اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دی، اور قوم نے اعتراض کیا، ایک بشر، ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، اور ان پر تہمتیں لگائیں، اور زندگی مرنے کے بعد ہے دوبارہ اس بات کی اس قوم نے نفی کی۔ طویل عرصے کے بعد قوم کے رسول نے التجا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوردار زلزلہ آیا اور اس قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور پھر بعد کی اقوام کا بھی ذکر ملتا ہے، بعد کی اقوام نے جب سرکشی کی ایسی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو مٹا دیا۔ پھر ہماری جو ظاہری کیفیات ہیں وہ پچھلی آیات میں ڈسکس ہو گئیں، لیکن ابھی آیا نمبر 51 سے لے کر 77 تک مومنین کی باطنی کیفیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو شروع میں جو ظاہری کیفیت بیان ہوئی، اور اب جو ہے یہاں پہ باطنی کیفیت بیان ہو رہی ہیں۔ حکم کیا دیا گیا کہ رسولوں کو بھی اور ان اہل ایمان کو بھی کہ یقیناً پاکیزہ رزق کھائیں تاکہ اچھے اعمال کر سکیں۔ دیکھیں کہ کیا کو ریلیشن ہے دونوں چیزوں کے درمیان۔ اگر رزق پاکیزہ ہوگا تو کیا ہوگا، اعمال بھی اتنا ایفیشینٹلی انسان کر سکے گا۔ معلوم ہوا کہ مال حرام، جو مال حرام ہے بندے کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، اور مال حلال ہو تو اس سے آدمی کی نیکیوں میں سبقت کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ حرام مال بندے کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ اچھے اعمال نہیں کر پاتا، طبیعت میں سستی ہوگی، لیزینس ہوگی، اور کیا لاپرواہی ہوگی۔ ایسی صورت میں کیا ہے، اعمال کر ہی نہیں پائے گا، کرے گا تو ان کی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہوگی۔ جہاں تک حلال مال کی بات ہے، اتنی اس میں برکت ہے کہ آدمی کی جو نیکیاں ہیں بڑھ جاتی ہیں، اور دوسروں کے مقابلے میں وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ سچے ایمان والوں کی باطنی کیفیات کا بیان کیا گیا کہ ہر وقت ان پر رب کا خوف طاری رہتا ہے، اس کے عذاب کا خوف، اور اس کی تعلیمات پر صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ انتہائی رازداری کے ساتھ سیکرٹ ویز کو اپناتے ہوئے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہ قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ یہ بہت بڑی اکثریت ہے لوگوں کی جو آخرت کی تیاری سے غافل ہو کر اور ہی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے فریب سے بچائے اور آخرت کا طلبگار بنائے، آمین۔ پھر آیا نمبر 78 سے لے کر جو 92 کا تھیم ہے کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال۔ اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا بیان ہوا ہے اور لوگوں کی ناشکری کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، بتاؤ کہ کون ہے جس نے پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ پوری مخلوقات کس کے اختیار میں ہیں؟ ساتھ کے ساتھ آسمان اور کائنات کے عظیم تخت اور جو تخت حکومت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو ہر شے کو آفت سے بچا سکتا ہے لیکن اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور اللہ کی پکڑ کسی کو نہیں بچا سکتی۔ اللہ آفت سے بچا سکتا ہے، وہ خود پکڑنے پر آئے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ان سارے سوالات کے جوابات فطرت کے اندر، نیچر کے اندر موجود ہیں، لیکن بہت ہی بڑے ناشکرے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں کرتے اور لاچار مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کے اندر پورا نظام سموتھلی چل رہا ہے،
یہ توحید کی علامت ہے. اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے معاذ اللہ تو یہ نظام درہم برہم ہوتا، اور یہ دلیل بھی اس مقام پر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تعلق ہے اس سے. پھر آگے جی آ جاتی ہے ہمارے پاس ایمان افروز دعائیں آتی ہیں. اس میں آیا نمبر 93 سے لے کر 118 تک آتی ہیں. اس میں جو 96 آیا ہے اس کو دیکھیے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طرح سے دفع کرو جو بہترین ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے اور ہم سب کے لیے بھی. ہم جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں تو ہمارا طریقہ کار اپیلنگ ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ متنفر ہو جائیں. پہلے تو جو بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ایک کامن جو بیہیویئر، ایک ایٹیٹیوڈ ہے اور رویہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ جو برائی کر رہا ہوتا ہے اس سے ہم نفرت شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دل میں گرجز رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، پھر اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بتا دیا، آگے اب تمہارا کام جانے. ایسے نہیں ہوتا. جب کوئی برا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ پہلے ہمدردی کا سلوک اپنائیں، آپس کا جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈ کریں، پھر اچھے طریقے سے سمجھائیں. صرف ڈیفینسو نہیں ہونا، بلکہ جب کوئی لاجک پیش کرے اپنی بھی، اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، عمدہ اور احسن طریقے سے، یعنی کسی کے مقابلے میں احسن طریقہ استعمال کرو، ایون دو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بھی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتی ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، یعنی وہ جو کچھ بھی گھڑتے ہیں ہمیں معلوم ہے. پھر آگے آیا نمبر 97 اور 98 کو دیکھیے. اس میں شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. کہاں یہ کہ وہ آ کے خیالات دل میں ڈال کر میرے دل سے کھیلنے لگیں اور وہ خیالات میرے تک آئیں ہی نہ، میرے تک پہنچے ہی نہ، اتنی بھی ان کو سکت نہ ہو اور ہمت نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رولنگ ہمیں ملتی ہے وہ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد کہتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر نہ ڈالے اور مجھے تکبر پر آمادہ کرے اور غلط شعر و شاعری یا تھاٹس کی طرف لے آئے، پڑھتے اور قرات فرماتے. یہ شیطان کے حمز ہیں، نفخ ہے اور نفث ہے، کسی بھی طرح اس کی کوئی چال بھی مجھ پر اثر انداز نہ ہو، کیونکہ سب سے زیادہ شیطان کہاں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے؟ نماز کے وقت. اور اگر ہماری نماز درست ہو جائے تو باقی چیزیں بھی خود بخود درست ہونے لگیں گی. تو یہ ایک واقعی میں صحیح رول ہے. ایک انسان کی اگر نماز درست ہوگی اس کی زندگی ریفلیکٹ کرے گی اس کی نماز کو. نماز ایک اگر دیکھا جائے تو ایک پوری ایکسرسائز بھی ہے جو آپ کے پورے جسم کو سکون دیتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو صرف چھوٹے چھوٹے سے بینیفٹس ہیں، لیکن جب ہمارے رکوع اور سجود میں ہمارے گناہ جڑتے ہیں، اس کے علاوہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جو اعضاء کے گناہ جو ہیں وہ دھلتے چلے جاتے ہیں. تو نماز ہے یا وضو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی کچھ ہمیں کرنے کا کہا ہے سراسر اس میں حکمت ہی حکمت ہے. اور اس کا جو اختتامیہ ہے بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ ہوا ہے، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، اے میرے رب تو معاف فرما اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. یہاں پر جی الحمدللہ ہماری سورۃ المؤمنون کا جو مختصر جو ہم نے تذکرہ کیا وہ مکمل ہو گیا، اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم سورۃ النور کی طرف. سورۃ النور میں میں تھوڑا سا ٹائم دوں گی کچھ چیزوں میں، سب میں نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے. سورۃ النور کے آیات ہیں 64. سورہ ہے یہ مدنی، اور اس کے فردر آگے ٹاپکس ہیں. تو مرکزی اس میں مضمون یا اس کا تھیم ہے کہ کفر و نفاق چھوڑ کر اسلام کے آئلی، معاشرتی، فوجداری اور دیگر اجتماعی قوانین پر عمل کرو، استخلاف اور اقتدار کا وعدہ ہے. یہ سورہ جو ہے الاحزاب ذوالقعدہ 5 ہجری میں نازل ہو چکی تھی. غزوہ بنی مستلق شعبان 6 ہجری میں ہوا. تو سورۃ النور جو ہے غالباً شعبان یا رمضان 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے سفر سے واپسی پر سورۃ الاحزاب کے نزول کے 1 سال بعد نازل ہوئی.
وہ زمانہ تھا جب منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر جھوٹے الزامات کے ذریعے جو ہے وہ لاف زنی کرتے تھے، مطلب ہنستے تھے اور الزام لگاتے تھے۔ پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ منہ بولے بیٹی کی متعلقہ سے شادی کرنی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا گیا۔ اس صورت میں بشارت دی گئی کہ 2 سال کے اندر اندر فتح مکہ ہوگی، استخلاف فی الارض کا وعدہ پورا ہوگا، اور آیا نمبر 55 میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ رمضان 8 ہجری میں یہ بات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیات میں کیا کہا گیا کہ یہ آیات جو ہیں یہ فرض کر دی گئی، مطلب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی تمہید باندھی گئی ہو، سیدھا سیدھا جو ہے ایک بات کا حکم دے دیا گیا کہ تم پہ فرض کر دی گئی ہیں۔ اب ان میں 1 لائنر کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکرائب کروں گی، کیونکہ آگے انشاءاللہ تفسیر 1-2 میں شروع کر دوں گی، تو یہ 1 لائنر جو چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ اس میں جو ہے جی جو زنا کرے گا اس کی سزا بتائی گئی۔ شادی شدہ اگر زانی ہوگا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، اور غیر شادی شدہ جو زانی ہوگا اس کو 100 کوڑے کی سزا سنائی گئی ہے، اور ساتھ میں ایک حدیث میں تذکرہ بھی ملتا ہے کہ 1 سال کی جلاوطنی کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ اب اہل ایمان کا وہاں پہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اور دوبارہ کوئی ایسا کچھ کرنے کی جرت نہ کر سکے، کیونکہ زنا بہت بڑا جرم ہے، اس میں نسلوں پہ امپیکٹ کرتی ہے یہ چیز۔ پھر آگے حد اور تعزیر کا فرق بتایا گیا۔ حد وہ سزا ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر دی ہوتی ہے، اور جہاں تک تعزیر کی بات ہے تو وہ سزا اور جو حالات اور جرم کے مطابق عدالت مقرر کرتی ہے اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ پھر آگے قذف کی بات آ جاتی ہے، اس میں اس کا سب چیزوں کا تذکرہ آئے گا۔ تو قذف پاک دامن مرد یا عورت پر بہتان تراشی کرنا، اور حد قذف جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ آگے واقعہ افک آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریلیٹڈ، اور اس میں جو ملوث ہوئے تھے 3 لوگ، ان کے اوپر حد قذف لگی تھی، اور وہ 3 لوگ کون تھے؟ مستہ بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ محض سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نہ بیان کیا جائے، اور بد زنی سے اجتناب کیا جائے، اور حسن زن رکھا جائے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی عزت کو مرکوز خاطر رکھا جائے۔ آگے مزید آیات کی طرف پڑھیں گے تو ان میں کیا ہے جی، آیت نمبر 21 بتاتی ہے کہ شیطان کن لوگوں کو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں۔ پھر آگے آیات آ جائیں گی، اور ان میں ہے 27 اور 28 میں یہ بتایا جائے گا کہ جب آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو آپ نے 3 سٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے صاحب خانہ سے اجازت لینی ہے، اپنی آمد کی اطلاع دینی ہے اور سلام کرنا ہے، اور گھر کے اندر داخل ہونے کی صورت میں اگر اجازت نہ ملے تو 3 دفعہ اجازت مانگنے پر اگر اجازت نہ ملی تو واپس پلٹ جانا ہے اور برا نہیں منانا۔ اس کے بعد جو ہے ایسی زینت کا ذکر کیا گیا، مطلب الا ما ظہر منہا، ایسی زینت جو خود بخود کھل جائے، جس کے کھلنے کا کوئی ارادہ، شوق اور طلب نہ ہو۔ خواتین کو سب سے پہلے تو اس بات پہ ایڈریس کیا گیا کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو سج سمر کر نہ نکلیں، تاکہ نامحرموں کی نظر ان کے اوپر نہ پڑے۔ کیا کریں وہ اس طریقے سے نکلیں اپنے آپ کو حجاب کے اندر لے جا کر کہ کوئی ان کو دیکھے تو ایک روب طاری ہو، یہ نہ ہو کہ وہ دل خاطر بار بار نظریں اٹھا کر دیکھیں۔ تو عورت کن مردوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے؟ اس میں ہے خامد، باپ، سسر، سوتیلے بیٹے، بتیجے، بانجے، بھائی اور حقیقی بیٹے، غلام اور غرض نہ رکھنے والے مردوں میں سے ایسے نوکر جو شروع سے پل بڑھ رہے ہوں اور آپ کے پاس رہ رہے ہوں۔ تو یہ جی اس صورت کے بہت ہی جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جن کے اوپر روشنی میں نے ڈالی۔ آگے اگر آ جائیں مزید تو آیت نمبر 58 بھی اسی چیز کو ایڈریس کر رہی ہے کہ کون سے 3 پردے کے اوقات ہیں جن کے اندر خیال رکھنا ہے کہ جو بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، وہ پرمیشن لے کر جائیں۔ طلوع فجر سے پہلے یعنی جو سحری کا وقت ہے وہ ظہر کے وقت، نماز ظہر سے پہلے یا بعد میں جو قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اس میں جو بھی کوئی آئے گا کمرے میں، اور بیڈ روم کے یہاں پر جو ہے وہ قوانین بتائے گئے کہ ان رولز کو فالو کرو، اور کوئی بھی جو ہے وہ کمرے میں بلا اجازت نہ آئے۔ پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا۔ پھر آگے جو بتایا گیا کہ جو بڑی عورتیں ہیں جن کو کوئی جنسی خواہش نہ ہو اور جو نکاح کے قابل بھی نہ ہوں، وہ کیا کریں کہ وہ زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، لیکن ان کے پردے کی تخفیف کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ جی حد زنا، ہم سب جانتے ہیں کہ زنا کی سزا حد قذف، کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے یا ثابت نہ کر سکے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ یہ ہماری آیات ہیں 1 سے 10 جن کا ہم جو ہے نا اس کو مختصراً دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی فرضیت کا ذکر کیا۔ یہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس کے احکام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرض کیا۔
پہلا حکم جو آیا ہے وہ زانی مرد یا عورت اگر وہ زنا کرے جرم ثابت ہو جائے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں اور ان پر کوئی ترس نہ کھایا جائے. یہ 100 کوڑوں کی سزا 100 مطلب 100 کوڑوں کی سزا اس زانی کے لیے جو غیر شادی شدہ ہو. ورنہ سنت نے یہ تعلیم دی کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے, پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. یہ شدید سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں عبرت آئے, خوف آئے اور وہ زنا کے گندے کام سے بچیں تاکہ معاشرہ گندگی کا ڈھیر نہ بن جائے. بتایا گیا ان آیات میں کہ یہ سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو. اسی لیے خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا کہ اہل ایمان کا ایک گروپ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے اور وہ اس جرم سے اجتناب کریں. اور مزید یہ کہ جو کسی پہ زنا کی تہمت لگائے تو 4 گواہ پیش کرے, اگر نہ پیش کر سکے تو 80 کوڑے لگائے جائیں. یہ ہے حد قذف کا معاملہ اور آئندہ ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہ کی جائے. انسان کی حفاظت اور آبرو کا معاملہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کیا ہے. زنا کی تہمت کوئی لگا رہا ہے, الزام لگا رہا ہے تو 4 گواہ پیش کرے ورنہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. ایک خاص معاملہ ہے. پھر آگے لیان کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر وہ 4 جو گواہ ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتا تو شوہر اور بیوی کس طرح سے اس کے حوالے سے گواہی دیں گے, یا اپنی بیوی پر اگر اس نے زنا کا الزام لگایا ہے تو اس حوالے سے گواہی کس صورت میں ہوگی, کیا ہوگی. اگر جھوٹا الزام ہے تو بیوی کے لیے سزا سے بچنے کی کیا صورت ہوگی, یا شوہر کے لیے سزا سے بچنے کی کیا صورت ہوگی جب دونوں وائس ورثہ کسی پہ اگر الزام لگاتے ہیں تو. پھر آگے جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کیا گیا ہے آیا نمبر 11 تا 20 کے اندر. تو اس میں جی ایک واقعہ پیش آیا تھا اور کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ کہ اس واقعے کو جو ہے مختصراً بیان کر سکوں کیونکہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے اور اس واقعے سے ریلیٹڈ یہ چیزیں دل میں ہونی چاہیے, دل دماغ میں یہی چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو واقعہ جب پیش آیا اس آیت کے حوالے سے جو ہمیں خاص اس کی ہسٹری پوری کی پوری ملتی ہے کہ یہ واقعہ سب سے پہلے تو یہ آتا ہے خیال میں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. تو اس کی ہمیں پوری کی پوری جو تفصیلات ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں. یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر پیش آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرہ اندازی فرماتے, جس کا قرہ نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے سفر پر. تو اس سفر میں قرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام نکلا, آپ انہیں ساتھ لے گئے. غزوہ کے بعد واپسی پر راستے میں ایک جگہ جو ہے وہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا. جب سب رکے تو ہر کوئی اپنی اپنی ضرورت کے لیے ادھر ادھر ہوا. تو حضرت عائشہ بھی رفع حاجت کے لیے دور چلی گئیں اور اپنی بہن کا حال جسے وہ عاریتن اپنے سفر کے لیے لے گئی تھی, عاریتن کہتے ہیں ادار کو, وہ کھو بیٹھے. جب انہیں احساس ہوا تو فوراً اس جگہ گئیں جہاں انہیں خیال آیا کہ یہاں ہار ہو سکتا ہے. اسی دوران وہ لوگ جو آپ کی جو حادج تھی جسے کہتے ہیں پالکی, جس کے اوپر وہ جس میں وہ سوار تھی دوران قافلہ, جو اونٹ پر لادا کرتے ہیں, تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایبسنس میں وہ لوگ آئے, لشکر چلنے لگا اور حادج اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا اور چل دیے. اس زمانے میں عورتیں خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت ہی ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی, تو ان لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں موجود نہیں ہے, کیونکہ وہ تھوڑا جنگل کی طرف نکل گئی تھی اور اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے. لہذا لشکر چلا گیا, آپ کا اونٹ بھی چلا گیا اور مسلمانوں نے کیا سمجھا کہ آپ بھی ساتھ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اصل جگہ پر پہنچتی ہیں یعنی لشکر کی طرف واپس جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ سب جا چکی ہیں اور وہ تنہا تنہا اکیلی صحرا میں باقی رہ گئی ہیں. بہت ہی سمجھدار وہ خاتون تھیں, اسی جگہ پر بیٹھ گئی, کوئی تو آئے گا ڈھونڈنے کے لیے, جب مجھے نہیں پائیں گے. تو اس خیال سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئی, جہاں ان کے اونٹ کی جگہ تھی وہیں آ کر بیٹھ گئی. اب ہوا یہ کہ چونکہ سفر طویل تھا اور وہ تھکی ہوئی بھی بہت تھی تو وہاں بیٹھتے ہی وہ سو گئی. اتنے میں حضرت صفوان بن معطل جن کی ڈیوٹی تھی لشکر کے جانے کے بعد وہ ہر چیز کا جائزہ لیتے تھے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی, گری پڑی اگر کوئی چیز نظر آئے تو وہ بعد میں اسے لیتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر خاتون بیٹھی ہے تو وہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آواز سے ان کی آنکھ کھل گئی اور ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا اونٹ پاس لا کے کھڑا کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پہ بیٹھ گئی اور اس طرح وہ ان کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. انہوں نے انا للہ پڑھی, اپنی سواری بٹھا کر میرے قریب کر دی اور میں اس پر سوار ہو گئی. انا للہ کے سوا ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا. چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی, پیدل چلتے ہوئے میں نے, یہ ٹھیک پہر کا وقت تھا, لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا, یعنی لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے رک چکا تھا اور یہ لوگ پیچھے آ کر مل گئے. انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلی پیچھے سے چلی آ رہی ہے.
عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے خلاف بہت بغض اور بہت گرجز رکھتا تھا، حسد کا شکار تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو سردار مدینہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، صرف اور صرف اس کی تاج پوشی کی رسم باقی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، سب لوگ عبداللہ بن ابی کو بھول گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں ان کی طرف مائل ہو گئے۔ اس پر عبداللہ بن ابی کو بہت غصہ تھا، بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں جو ایک حسد اور ایک تکلیف تھی وہ ہمیشہ باقی رہی۔ اسی بنا پر اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اس طرح آ رہی ہیں تو اسے باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ اس کے پہلو میں جو نفاق اور حسد کی جو چنگاری جو سلگ رہی تھی نا، اس واقعے نے اس کو اور زیادہ پرومیننٹ کر دیا، اور بہت سی اور باتیں بھی پھر خود گھڑ کے ایک بہت بڑا بہتان اس نے گھڑا، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں، اہلیاں، وہ کسی شخص کے ساتھ غلط کام کر کے آئی ہیں، یہ بات اس نے خوب پھیلائی، یعنی ایک طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لمبے عرصے تک وحی بھی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا، مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی رائے دی کہ آپ آئندہ آپ ایسا کر لیا کریں گے، ویسا کر لیا کریں۔ اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو کے عبداللہ بن ابی کی اظہار رسانیوں کی طرف لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا کہ کس طرح میرے خلاف یہ شخص بات کر رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ تو یہ قبیلے کی بنا پر یہ بات تھی اور حمیت کی بنا پر یہ بات آگے چلنا شروع ہوگی، تو اس کو میں انشاءاللہ سکپ کروں گی یہاں سے۔ تو صورتحال یہ کہ ہم اس بات پہ چلتے ہیں جو اس پورا معاملہ تھا۔ تو ہمیں یہ بات دیکھنے میں بہت معمولی لگ رہی ہے، لیکن یہ بات بہت زیادہ پینفل تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بات ہو رہی ہے، ان کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ جب وہ واپس آئیں تو بیمار ہو گئیں اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں، لیکن انہیں یہ بات ضرور کھٹکتی تھی کہ بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان کی کیئر کرتے ہیں اور جس طرح ان پر توجہ کرتے تھے، وہ توجہ انہیں نہیں مل رہی تھی، لیکن بظاہر کوئی بات ہوئی بھی نہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ کہا اور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، خاموشی رہی۔ بہرحال کچھ بیماری ختم ہوئی تو ایک رات حضرت عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مستہ جو ان کے قریبی رشتہ دار تھیں، ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی۔ اتفاق سے ان کی چادر پھنسی، وہ پھسلی تو اس پر انہوں نے بیٹے کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ٹوکا اور کہا، آپ اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہیں؟ کوئی ماں ایسا بھی کرتی ہے؟ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بتانے لگی کہ میرا بیٹا بھی اس پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، اور انہوں نے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ سنایا کہ شہر میں آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس پورے عرصے میں کسی نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوئیں، واپس آئیں اور خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جو ہے وہ والدین کے گھر چلی گئیں اور اپنے گھر آ گئیں، اور جب پتہ چلا کہ واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو بے اختیار رونے لگیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا، نہ نیند آئی اور نہ آنسو رکے، یوں لگتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے تمہارے بارے میں ایسی اور ایسی بات کا پتہ چلا ہے، اگر تم اس سے بری ہو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری براءت ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو تھم گئے۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری اس بات کو ہرگز نہیں سمجھیں گے، اسے سچا نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ اسے صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری طرف جا کے لیٹ گئیں۔ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور جو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دی،
اور اس پر خوشی سے ان کی ماں بولے کہ اٹھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد کر کے سب چیزوں کے بارے میں قدر ناز کے انداز میں کہا واللہ میں اب کی طرف نہ اٹھوں گی، صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقعہ افک سے متعلق جو آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں وہ آپ کے سامنے ان کا تذکرہ تھا، اور یہ جو واقعہ افک ہے اس کو پورا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس خوبصورتی سے اس ٹائم پیریڈ کو گزارا، اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب کوئی ایسی مشکل آ جائیں جہاں پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو وہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں۔ یہ بہت ایک بڑی مثال ہے ہسٹری میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی برات تو کی ہی کی، سبحان اللہ، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہر جو ہے زوجہ تھیں، اور وہ کیسے ہو سکتی تھیں کہ وہ ایسا کر سکے جو لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک غزوے کی ہم بات کر رہے تھے، یہ غزوہ تھا بنی مستلق، اس سے واپسی کا معاملہ ہوا وہاں منافقین میں عبداللہ بن ابی کی حق کے سامنے پوری جو ہے میں نے بیان کر دی کہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امت کی ماں ہے ان پر کس طرح الزام لگایا گیا، منافقین نے یہ حرکت کی، اور دو چار جو سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کی زبانوں پر یہ بات آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کر کے قرآن کی آیات نازل فرمائی، قیامت تک ان آیات کو محفوظ کر لیا گیا اور بڑی اہم ہدایات عطا فرمائیں گی۔ بتایا گیا کہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کسی کی عفت و پاک دامنی پہ اگر کوئی ایسا لگا رہا ہے الزام یا کوئی الزام تلاشی کر رہا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ بتایا گیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، اور اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرے گا تو دنیا اور آخرت کے عذاب کی اس کے لیے دھمکی ہے۔ یہ بھی آگے ڈسکرائب کیا گیا کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں تو تہمت لگی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے عفت کا اور پاک دامنی کا اعلان کیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس پہ یہ اندازہ لگائیے کہ آج کل کے زمانے میں جو عورتوں کو بے پردہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، ناچ گانے ہیں، اور مرد اور عورت کا آزاد اختلاط جو نظر آتا ہے، اور میڈیا کے جتنے بھی سورسز ہیں اکثر و بیشتر جتنے بھی ذرائع ہیں، اور ان کو کون پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے؟ حکومتیں کنٹرول کر رہی ہیں نا، حکومتیں ان کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ تو یہ جو گناہوں کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو پھیلایا جا رہا ہے، آپ یہ سوچیں کس قدر اللہ کا غضب جو ہے ان چیزوں پر بھڑکتا ہوگا۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں آیات نمبر 21 تا 26 ہیں، اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تو بے حیائی اور برائی کی دعوت دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کوئی بندہ پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں پاکیزگی عطا فرما۔ مزید ہدایات یہ دی جا رہی ہیں کہ اگر تم دوسروں کے قصور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ بڑا ہی پیارا انداز ہے اس میں یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی کو سپورٹ کیا کرتے تھے، لیکن وہ جو پرسن ہے وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دکھ کے مارے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اس کو سپورٹ کرنا بند کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آیات کے تھرو جو ہے ان کو بتایا کہ درگزر کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو جو لوگ پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگاتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، فرمایا گیا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور آخر میں ایک اخلاقی قدر جو بیان کی گئی کہ پاکیزہ کردار کے مالک مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز خواتین ہی آئیں، اور خبیث ناپاک مرد اس قابل ہیں کہ ان کے گھر میں برے کردار کی حامل خواتین ہی آئیں۔ مراد یہ ہے کہ عفت اور پاکیزگی کے تعلق سے جو اخلاقی معیار ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی مزید جو ہے تفاسیر جو ہیں ان میں ان کی تفصیلات ملتی ہیں، آپ یہیں تک اس کو رکھ سکتے ہیں، بہت یہ پھر لانگ چلا جائے گا۔ گھر کے پردے کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کے پردے کے حوالے سے جو ہے گائیڈنس دی گئی۔ جب ہم گھر جا رہے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے تو اس سے متعلق جو ہے آیات ہیں اس مقام پر، جو گھر کے پردے کا معاملہ ہے تو گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کا بیان ہے۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت سے داخل ہوا جائے، اور جب داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیا جائے، اور مزید تفصیل یہ کہ اپنا تعارف بھی کرا دیا جائے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ میں، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون تو آگے سے کہیں میں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، بلکہ پورا اپنا نام بتایا جائے کہ میں کون ہوں۔ اس طرح اگر کوئی صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دے سکے تو اس بات کا برا نہ مانا جائے اور واپس لوٹ جائیں۔ آج کل اس حوالے سے بڑی آسانی ہے، بندہ ٹائم لے کر جا سکتا ہے، اور سمارٹ فونز کا زمانہ ہے اور وہ اویلیبل ہیں، آپ اطلاع دے سکتے ہیں دوسرے بندے کو جانے سے پہلے۔
تو اس کے حوالے سے اس چیز کو کہ لا تدخلو نہیں داخل ہو، اس میں کیا آیا نمبر 27 پوری جو آیت پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ کروں گی اور اس سے میں ڈسکرائب کروں گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، جب تک وہ راضی نہ ہو، یعنی بن بلائے مہمان مت بنو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. اب اس میں کیا رولنگز دی جا رہی ہیں؟ اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے. اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم ذرا اپنے کلچرل جو طریقے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور اسلام کس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے ان کو دیکھیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہے. ہم بغیر اطلاع کے سرپرائز دینے دوسروں کے گھر عین دوپہر کے وقت پہنچ جاتے ہیں، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں خوب بیل بجاتے ہیں، اگر کوئی نہ کھولے تو خود ہی گیٹ کھول لیتے ہیں ہاتھ ڈال کر کسی طرح سے بھی، پھر آ کے اندر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر کوئی نہ کھولے تو کھڑکیوں سے آوازیں لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی جان کے نہیں کھول رہا، اور پھر بھی کوئی نہ کھولے تو جا کر جو ہے فون کرتے ہیں، خوب سناتے ہیں، اور اگر موبائل پاس ہو تو باہر سے ہی سنانا شروع کر دیتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں بے نقط سناتے ہیں. ایسی کہ ساری زندگی وہ لوگ یاد رکھیں. یہ ہے ہمارا کلچر. اور اس کے برعکس قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے اپوائنٹمنٹ لے لو، منوز کرو، جا کر اجازت لو، جا کر بولو، پھر سلام کرو، پھر داخل ہو. اور اگر اس وقت کوئی کہے کہ میں مصروف ہوں چلے جاؤ تو چلے جاؤ، برا نہ مناؤ. یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے بجائے اس کے کہ کوئی شخص اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ کو سرو نہ کر سکے، اٹینڈ نہ کر سکے، ٹائم نہ دے سکے، اور پھر تم ناراض ہو کر چلے آؤ کہ کتنے بد اخلاق ہیں، کتنے بدتمیز ہیں، ہم گئے ہیں اور ہم سے کچھ پوچھا نہیں. اس لیے اس حکم پر بہت عمل کرنا بہت ناگزیر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمارا معاشرہ کتنا اسلامی ہے اور کتنا ہم دین جانتے ہیں یا کتنا دین کو اپلائی کرتے ہیں. اچھے بھلے دین پڑھے ہوئے لوگ بھی ایسے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کہاں پر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا کہ جیسے ہاسپٹلز ہیں اس میں وزٹنگ آورز جو ہیں الاؤڈ ہوتے ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، بینکس ہیں، وہاں پر مینشن کیا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے وزٹنگ آورز ہیں، وہاں پر بغیر بتائے جانے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے. لیکن اب آداب اور مینرز کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے، ہم نے سلام کرنا ہے، اجازت لینی ہے، دستک دینی ہے، مناسب وقت پر جانا ہے اور اطلاع دے کر جانا ہے. اب اگر اجازت ہم نہیں لے کر جاتے کسی کے گھر تو ایسی صورتحال میں اس کے نقصانات بھی نوٹ کر لیں. جب ہم نہیں اجازت لیں گے تو پہلا نقصان ہوگا کہ دوسروں کے سکون کو متاثر کرنے والی بات ہے. مہمان نوازی وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے. میزبان کا وقت ضائع کرنا مقصود ہے. اس سے میزبان کے کسی ضروری کام میں مداخلت کا باعث ہو سکتا ہے آپ کا جانا. میزبان کو نامناسب حلیے میں دیکھنے کا باعث بن سکتا ہے. میزبان کے وقار میں کمی کا باعث بن سکتا ہے. میزبان کی ناگواری کا باعث بن سکتا ہے. اور بن بلائے مہمان کا میزبان پر بوجھ ہونا ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ان دا اینڈ الٹیمیٹلی تعلقات میں بگاڑ کا باعث ہوں گی. تو اسی لیے ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس لیے ہمارا جو دین ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے کسی کے گھر میں جانے کے لیے کون کون سے سٹیپس فالو کرو. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو خواتین کی جو پاک دامنی ان کی عفت کا لحاظ رکھا جائے. نا محرم پر تو نگاہ ڈالنا گناہ ہی ہے. محرم خواتین کے حوالے سے بھی عفت کا معاملہ اور وقار کا معاملہ اور احترام کا معاملہ رکھنا ہے. اس کو اختیار کرنا ہے. ہمارے دین نے اس کی بھی بہت تعلیم عطا فرمائی ہے. فرمایا یہ گیا کہ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں. ایسا لباس پہنے جو کہ ساتر ہو. ساتر کہتے ہیں جو کہ جسم کو ڈھانپنے والا ہو، سی تھرو نہ ہو، ٹائٹ لباس نہ ہو. اور لباس کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلی احکامات جو ہیں وہ ملتے ہیں. اور اس پردے کے حوالے سے اور لباس کے حوالے سے انشاءاللہ زیادہ بات جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں بھی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ہمیں لباس کے جو ہے معاملات ان کو سیکھنا چاہیے اور معلوم بھی کرنے چاہیے. مرد کے لیے بھی احکامات ہیں لباس کے بارے میں اور عورت کے لیے بھی احکامات ہیں لباس کے بارے میں. البتہ جب گھر میں ایک خاتون ہوگی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ مناسب ہونا چاہیے. اس کے پاس کم از کم ایک چادر اور ایک دوپٹہ ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنے سر کو بھی کور کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے. ایون دو کہ باپ بیٹے اور محرم لوگوں کے سامنے بھی اگر پاسبل ہے تو اگر اپنے سر کو کور کرتی ہے تو اچھی بات ہے. اور جہاں تک بات ہے جو باہر نکلنے کی، ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے اور گھر کی باتیں بلکہ گھر سے باہر کی بات ہے تو خواتین جو ہے اس میں نے پہلے بھی کہا کہ جن کے سامنے خواتین زینت کا اظہار کرتی ہیں وہ میں نے کیٹیگریز رشتوں کی پہلے سے بتا دی اسی لیے تاکہ ذہن میں رہ جائیں.
اور خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور یقیناً زینت کا اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ چہرہ ہے، تو اپنے گھر میں تو چہرہ کھلا رکھا جائے، لیکن نا محرم سے اگر صادقہ پیش آئے تو قرآن کریم کی تعلیم اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق، احادیث کی تعلیمات کے مطابق اگر اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ نا محرم کے سامنے چہرے کو بھی چھپایا جائے۔ بتایا گیا کہ خواتین زور سے اپنے قدم زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر کریں، زیور کی آواز نہ آ جائے جو پیر میں یا پاؤں میں پہن رکھا ہے۔ اندازہ سے یہ لگائے کہ اگر پاؤں میں زیور پہنا ہو اور اسے زمین پہ مارا جائے تو لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے وہ آپ کی طرف جو لپکیں گے، لائک متوجہ ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے، اور ان کی نگاہ بار بار اٹھے گی۔ اسی طرح جو چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں ان کی چھنک جو ہے وہ بھی کسی کی جو توجہ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے قرآن منع کر رہا ہے۔ چہرہ تو زیادہ اور بھی زیادہ پھر اٹریکٹیو ہے، اس کی حفاظت نامحرم کے سامنے اور بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اس طرح سے بھی یہاں پر اشارے حوالے سے مل رہے ہیں۔ اور بے نکاح لوگوں کو جو ہے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو نکاح کی تلقین کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نکاح انسان کی عفت کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہمارا دین جو ہے پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پھر نور ایمان کی تمثیل جو ہے وہ بیان کی گئی آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک۔ یہاں پر نور ایمان کے لیے تمثیل یعنی پیرابلز بیان کیے گئے ہیں، ایک بڑی جو ہے بلیغ مثال دی گئی ہے، اور اس کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں اپنا تعارف رکھا ہوا ہے، اس کو جلا بخشنے کے لیے اور ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، یاد دہانی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو ایک نور ہماری فطرت میں توحید کی معرفت کا، اور ایک نور نور وحی ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو نور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں تعصب نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، جو ہدایت کی سچی طلب اور تڑپ رکھتے ہوں، جیسے ہی پیغمبر دعوت دے سامنے آئے ان کے دعوت تو لپک کر قبول کرتے ہیں، اور ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پکا، حقیقی، سچا ایمان عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جو یہ نور ایمان کے حامل ہوں ان کا تذکرہ ہوا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، ان کی تجارت اور کوئی معاشی مصروفیت انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ یہ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، جو کفر پر اڑے رہتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں یا ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل جو ہے وہ کر رہے ہیں، جھوٹ موٹ کا ان کا عمل ہے، فرمایا کہ ان کی مثال سراب کی مانند ہے، جیسے کہ صحرا کے اندر لہریں اڑتی ہیں مٹی کی تو لگتا ہے کہ پانی ہے، یا دور سے چمکتی ہوئی سڑک پر جو لہریں اٹھتی ہیں لگتا ہے کہ پانی اس پر موجود ہے، حالانکہ نہیں ہوتا۔ سراب ایک دھوکے کو کہتے ہیں جو ایمان کے بغیر کوئی عمل کر رہا ہے یا دکھاوے کا عمل کر رہا ہے، ہاتھ پلے قیامت کے دن کچھ نہیں پڑے گا۔ اور تیسری مثال ان بد نصیبوں کی دی گئی جو گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہوں، اور نہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، نہ کوئی عمل کی دولت ہے، جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ پہلے والے کس سچویشن میں تھے؟ نور علی نور کی سچویشن میں، نور ایمان بھی ہے، نور عمل بھی ہے، اور دوسرے والے ریاکار، ان کے لیے سراب کی مثال ہے، اور تیسرے والے نہ ایمان کا نور ہے نہ نیکی کا نور ہے۔ فرمایا کہ اندھیروں کے ہی اندر پڑے ہوئے ہیں، اندھیروں پہ اندھیرے ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کی کیٹیگریز کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ پھر آگے آیا نمبر 41 سے 50 تک دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے۔ بتایا گیا کہ کائنات کی ہر شے اپنی زبان حال اور زبان قول سے اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ کی جو ہے وہ قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے، انہیں باہم ملاتا ہے اور بارش برساتا ہے، آسمان سے اولے برساتا ہے، جس سے ان کی جو کھیتی ہے محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو بینائی سے محروم بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ نے رینگنے والے، 2 پاؤں پر چلنے والے، 4 پاؤں پر چلنے والی مخلوقات بنائیں، ان سب مخلوقات کے اندر سبق رکھ دیا ہے۔ منافقین کا طرز عمل بیان ہوا کہ جب انہیں شریعت کے فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ ذرا مطلب کی بات نظر آئے جیسے کہ مال غنیمت ملنا ہو تو فوراً آ جاتے ہیں ورنہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ نور ایمان سے محروم ہیں اور یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ پھر آگے آیا نمبر 51 سے لے کر 57 تک مومنانہ طرز عمل کی بات کی گئی کہ ایک مومن کا جو ہے وہ عمل کیسا ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ سچے ایمان والے وہ ہیں جو شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلائے جائیں تو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایمان وہ اگر دل میں ہوگا تو واقعتاً عمل ثبوت جو ہے وہ پیش کرے گا۔
بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ جھکا دے گا۔ اللہ ہمیں سچا اور پکا ایمان اور یہ اطاعت والی جو روش ہے عطا فرمائے، آمین۔ اس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلے کو قبول نہیں کرتے وہ جان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ حق کا پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ منوانا تو پیغمبروں کا کام ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی قبول نہیں کرتا، شریعت کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنا جواب دہ خود ہوگا۔ ایک داعی دین کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، دین کی بات کہنا، بتانا، سمجھانا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہمارا فرض ہے، منوانا جبرن ہمارا کام نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا، ایمان اور نیک عمل کے تقاضوں پر پورے اتریں گے، اور ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائی، اللہ تو مسلمانوں کو بھی خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت سے مراد اللہ کے نمائندے ہوں گے زمین پر، زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قوت، اقتدار اور غلبہ بھی ضروری ہے تاکہ شریعت کے احکامات کی تنفیذ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے، اور خلافت کے نظام کے قیام کی جدوجہد کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔